الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل من بني عذرة: يا رسول الله والله إني لأحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول. فقال: والله إني لأحبك. فقال: انظر ما تقول. فقال: والله إني لأحبك. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا من السيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے نوجوانوں، کئی دنوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں، اور میں نے جیسے آپ لوگوں کو کچھ دن پہلے بھی بتایا کہ اب تو میری آواز بھی خراب ہوتی جا رہی اور میری صحت بھی خراب ہوتی جا رہی، لیکن بس اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے، دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3-4 دن پہلے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے مانچسٹر میں جمعہ کی نماز پڑھانی ہے تو کچھ دل میں خوشی ہوئی مجھے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے مجھے اجازت مل جائے گی۔ لیکن میرا تو ایسا حال ہوا کہ جب مانچسٹر میں پہنچا تو جو صاحب دعوت دینے کے لیے آئے تھے بڑے پیار سے انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے بٹھایا اور بڑے پیار سے کہا کہ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ 12:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے اور 12:45 بجے نماز شروع ہو جاتی ہے، مطلب 15 منٹ بیان کرنا، لیکن چونکہ آج آپ آنے والے اس لیے ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ 12 بجے بیان شروع ہوگا اور 1 بجے نماز شروع ہوگی، یعنی 1 گھنٹہ آپ کو ہمیں کچلنا اور پسلنا ہے برابر۔ تو میرے بھائیوں، میں اس وقت سوچنے لگا کہ یہاں انگلینڈ میں جیسے کہا جاتا نا کوے تو ہر جگہ کالے ہی ہوتے ہیں، مانچسٹر جاؤ تو بھی پریشانی اور ڈیوسبری میں رہو تو بھی پریشانی ہے۔ اس لیے مجھے تو وہ لطیفہ یاد آتا، شاید میں نے کبھی آپ کو سنایا ہو نہ سنایا ہو، کہ ہمارے خاص کر کے گجرات کے علاقے میں جب بارش ہوتی ہے تو بہت سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب گجرات میں جاتے، اس لیے کہ آپ لوگ بھی تو اصل ہندوستانی اور پاکستانی ہیں، وہ تو یہاں پر آ کر آپ نے ان کا بھیس پہن لیا ہے۔ جی اللہ کرے کہ شرعی لباس ہمارے پاس آ جاوے۔ تو گجرات کے اندر جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے
تو गांव के जो इलाके हैं वहां अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। उसमें एक कीड़ा नजर आता है जो बिल्कुल इतना बड़ा सा होता है, काले कलर का होता है। वो काला जामुन आपने देखा होगा, देखा कि नहीं काला जामुन? बस वो कीड़े की शक्ल बिल्कुल उस काले जामुन की तरह होती है। तो एक लतीफा लोगों ने बयान किया है कि कोई बेचारा देहात का रहने वाला वो काले जामुन बेच रहा था। अब अचानक वो कीड़ा आया और उसी जामुन की टोकरी में आकर गिर गया। अब वो बिल्कुल काले जामुन की तरह नजर आता है तो वो जामुन ही की तरह समझा जाने लगा। अब वो बेचारा देहात का रहने वाला काले जामुन बेच रहा था। एक दूसरा कोई देहात का आदमी आया, उसने कहा कि भाई 5 रुपए का मुझे जामुन दे दो। अब उसने जामुन निकाल कर दिया तो साथ में वो कीड़ा भी दे दिया, वो साथ में कीड़ा भी दे दिया। और मैं तो समझता हूँ खरीदने वाले इंग्लैंड का होगा जी। जब उसको कीड़ा मिल गया अब वो लेकर चला, अब उसने जामुन खाना शुरू किया। अब पहला जामुन खाया तो उसको बहुत टेस्टफुली नजर आया, फिर दूसरा जामुन खाया तो उसमें भी बहुत लज्जत आई, तीसरा जामुन खाया वो भी बहुत अच्छा लगा। अब चौथे नंबर पर उस कीड़े को उठाया, मुंह में रखा और दांतों में दबाया। अब जब दांतों में दबाया तो कीड़े ने ची ची चू चू आवाज निकाली तो कहने लगा 5 रुपए दिए हैं, ची करके चू कर खाकर छोड़ूंगा। तो यहाँ इंग्लैंड वालों ने भी कहा कि तुम्हें बुलाया है, टिकट दी है, ची करके चू कर बयान करना पड़ेगा। मेरे भाई मेरा यही हाल हो गया। बल्कि आपको बताऊं, वो आपको नजर आते वो कोने में बैठे हुए हमारे अब्दुल्ला भाई, ये इनका मेरे ऊपर जुल्म ये है कि वो यहाँ तो कैसेट, यहाँ तो हमारी तकरीरें सुनते रहते और वहाँ मदीना मस्जिद और न जाने जहाँ जहाँ बयान होता वहाँ सुनते। और अभी कुछ रोज पहले कैसेट मुझे दिखा कि इस कैसेट में सूरह यासीन पढ़ के मुझे दे देना। अब मेरे भाइयों जो कुछ थोड़ा भी वक्त मिलता तो उसमें भी अब सूरह यासीन पढ़कर इनको मैं दिया करूं जी। और फिर उसके बाद मुझसे कहते हैं कि मेरी बीवी का भी यही हुक्म है। तो वही मामला आ गया वापस, पुराना मामला जी। इमाम सब सही है कि नहीं? वो पुराना मामला यहाँ चला आता, बीवी से डरने वाली बात जी। वैसे सही बात मैं आपको बताऊं तो अभी ये बात भी मैं साथ में बता दूं कि हमारे कुछ साथी, जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे कुछ साथी समझते कि ये बेचारा यहाँ बहुत थकाया हुआ है, यहाँ इसके ऊपर बहुत जुल्म होता है। लेकिन मैं आपको साफ कह दूं मुझ पर कोई जुल्म नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे जितनी मेहनतें और जितना काम करना पड़ता है उसके मुकाबले में यहाँ तो आधा काम भी नहीं है। इसलिए कि वहां तो सुबह पढ़ाना, शाम को पढ़ाना, फिर रात को बयान के लिए जाना। और हिंदुस्तान के रास्ते भी माशाअल्लाह कि शाम को हम 5 बजे निकलते तो रात को 3 बजे वापस आते हैं। तो वहां के काम को देखते हुए तो यहाँ बहुत ज्यादा आराम है। अल्लाह करे कि अल्लाह सबको ऐसा आराम नसीब फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये तो पूरे साल भर में जितना थके होते तो नींद का कोटा पूरा करने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। तो मैं अक्सर मुफ्ती साहब को कहता कि मुझे सोना इसलिए आता कि मैं आप लोगों की तरह खाता बहुत हूं, इसलिए मुझे नींद भी ज्यादा आती है। मैं तो पहले ये समझता था जिस दस्तरखान पे पहुंचो तो वहां मुर्गी, यहाँ इंग्लैंड में जिस दस्तरखान पर पहुंचो तो मुर्गी। बल्कि बास जगह तो इफ्तारी में हम उसको पकोड़ा भजिया समझते, उसको खोलते तो उसमें भी मुर्गी की बोटी नजर आती है। तो इंग्लैंड में जहां देखो वहां मुर्गी। तो मैं समझ रहा था कि ये लोग बेचारे मुझसे कितनी मोहब्बत करते, कितना एहतराम करते कि हर दस्तरखान पर मुर्गी। तो एक साहब ने राज खोला कि वो असल में यहाँ मुर्गी बहुत सस्ती है इसलिए आपको खिलाया जाता है। तो फिर मैं समझा एक हुस्ने सन पैदा हुआ था वो भी खत्म हो गया। अल्लाह तबारक व ताला जितनी बातें हम सुनते हैं हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाई आपको मैं कहता बुरा तो नहीं लगता, नहीं बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं। आइंदा साल नहीं बुलाओगे तो कोई बात नहीं। मैं तो चाहता ही हूं कि आइंदा साल में ना आऊं, इसलिए कि अब मैं चाहता हूं कि बहुत हो गया। अब तो आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुन ली। भाई सुन ली कि नहीं सुन ली? आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई। भाई मुर्गी खा खा कर तो मैं बिल्कुल थक गया और आपने तो मुझे बराबर याद है। चलो आपको देखकर बात याद आ गई, इन्होंने मुझे बासी फ्रूट भी खिलाए। खैर मेरे भाइयों, अल्लाह आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने हम सबको उम्मती बनाया और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें वो नबी दिया जिसे हम आका मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करते हैं। मेरे भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा तमन्ना की। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए
اور جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے اور ان کے امتیوں کا مقام بہت اونچا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر خدا کے سامنے یہ تمنا کی کہ اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا ہوتا، تو مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیا ہوتا۔ تو آج ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسا پیارا نبی نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا اونچا، جیسے کل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد حرام میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی کو مسجد جاتے ہیں، ہمارے نبی کا صرف مقام دیکھو کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں اپنا پاؤں داخل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، حضرت جبرائیل ساتھ میں ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، اور ہمارے نبی ابھی مسجد اقصی میں قدم رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سب کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے اور سب کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی مسجد اقصی کے اندر پاؤں داخل کرتے ہیں، دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل تم مجھے مسجد اقصی میں لے کر آئے، لیکن یہ رات کے وقت میں اتنے سارے خوبصورت لوگ کون بیٹھے، اتنے نورانی لوگ کون بیٹھے ہیں، اس کا ذرا مجھے پتا تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نبی ابھی کچھ نہ پوچھو، ابھی تو خدا کا حکم ہے کہ آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ بس ہمارے نبی مسجد اقصی میں داخل ہوتے، آگے بڑھتے ہیں، اب ساری صفیں لگی ہوئی ہے اور سارے نورانی انسان بیٹھے ہوئے، اب ہمارے نبی سب کے درمیان سے آگے بڑھتے، پیچھے جبرائیل ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں آگے بڑھتا تھا میرے کان میں اذان کی آواز آ رہی تھی، بس میں آگے بڑھا، امامت کی جگہ پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے نبی آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے، آگے بڑھیے اور 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ میرے بھائیو، یہ وہ معراج کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی رکعتین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور جتنے لوگ بیٹھے تھے سب ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، ہمارے نبی 2 رکعت نماز پڑھاتے۔ فلما سلم، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے اس کے بعد جبرائیل سے پوچھتے کہ جبرائیل میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ آدھی رات کو تم مجھے مسجد اقصی میں لے کر آئے اور پورے مجمع میں نورانی لوگ بیٹھے تھے اور مجھے آگے بڑھا دیا گیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اے جبرائیل میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی، اس لیے کہ جس مقتدی کو میں دیکھتا ہوں تو اس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نبی تمہیں معلوم نہیں آج خدا نے تمہارا مقام اتنا اونچا بنایا، اے نبی آج خدا نے تمہارا مقام اتنا اونچا بنایا کہ آج اللہ کا حکم تھا کہ میرا آخری نبی امامت کرائے گا اور سارے انبیاء مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کو کہا گیا جن مقتدیوں کو آپ نے دیکھا وہ سب کے سب انبیاء تھے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر مقتدی تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہوئے تھے، اسی لیے ہمارے نبی کو امام المرسلین کہا جاتا کہ سارے نبی اپنی جگہ پر بڑے ہوں گے لیکن سب کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم کے اندر روح آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے حضرت آدم کو خدا کا عرش نظر آیا، سب سے پہلے حضرت آدم کی نگاہ پڑی خدا کے عرش پر اور خدا کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت آدم چونک گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ تو ہی میرا معبود، اس لیے کہ وہاں تو خدا موجود ہے اور دنیا کی مخلوق میں صرف آدم موجود ہے۔ تو آدم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا
اے خدا میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تو ہی میرا معبود، تو ہی میرا مسجود، تو ہی میرا پیدا کرنے والا۔ یہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ اتنا بتا یہ محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، یہ محمد کیا چیز ہے، یہ رسول کیا چیز ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے کہتے ہیں یا آدم لولاہما خلقت الافلاک والارضین، یا آدم، اللہ تعالیٰ کہتے آدم کان کھول کر سن لے، تجھے یہ محمد سمجھ میں نہیں آتا، تجھے رسول سمجھ میں نہیں آتا، کان کھول کر سن لے، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ 7 آسمان اور زمین کو کبھی پیدا نہ کرتا۔ میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سوچو کہ آدم کا وجود ہوتا ہے اور ہمارے نبی کا نام عرش کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں چڑھ گئے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ میں چڑھ گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے، وہ پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس پہاڑ کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اسکت یا جبل، اے پہاڑ اپنی جگہ پر خاموش رہے، تجھے معلوم نہیں علیک نبی و صدیق و شہید، اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں آج تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، آج تیرے اوپر صدیق کھڑا ہے اور آج تیرے اوپر عمر شہید کھڑا ہے، اے پہاڑ خاموش ہو جا۔ روایت کے اندر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر تھم جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی اللہ سے پوچھتے کہ اللہ کیا بات ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھا، ابو بکر چڑھے، عمر فاروق چڑھے، تو یہ پہاڑ کیوں حرکت کرنے لگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے نبی یہ پہاڑ اس لیے حرکت کرتا تھا کہ آج یہ دوسرے پہاڑوں کے سامنے اترا اترا کر کہتا تھا کہ تمہارے اوپر پتھر ہے اور میرے اوپر نبی آخر الزمان ہے، تمہارے اوپر پتھر ہے تو میرے اوپر نبی ہے۔ تو ہمارے نبی کی شان تو یہ تھی کہ وہ غیر جاندار کے اوپر چڑھ جاتا تو وہ غیر جاندار بھی فخر کرتا۔ تو ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمیں جو نبی ملا، اتنا پیارا نبی ملا۔ اللہ اس نبی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو یہ جو نبی ہمیں ملا ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جمعرات کا دن اور ایک روایت کے مطابق پیر کا دن ہوتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں امت کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ آئے اور آ کر ہمارے نبی سے کہا کہ دیکھو تم تو خدا کے بخشے بخشائے بندے ہو۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو خدا کے بخشے بخشائے بندے ہو اور تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے اور تمہارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھولے گئے، تمہارے لیے مقام محمود کے دروازے کھولے گئے۔ اے نبی ابھی تمہاری روح نکالی جائے گی اور تم کو سیدھے جنت الفردوس میں پہنچا دیا جائے گا۔ قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ تمہیں جنت الفردوس نصیب ہوگا، تمہیں مقام محمود نصیب ہوگا اور تمہیں اعلیٰ علیین نصیب ہوگا اور تمہیں جنت کی ساری نعمتیں نصیب ہوگی، ہمارے نبی کا آخری وقت تھا، بستر پر تھے، رونے لگے اور کہنے لگے اے جبرائیل مجھے نہ تو جنت الفردوس سے مطلب ہے اور نہ تو مجھے اعلیٰ علیین کے درجے سے مطلب ہے، مجھے تو صرف اتنا بتاؤ جبرائیل کہ میری یہ درخواست خدا سے بھیجو کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے امتیوں کے بیچ میں ہی رہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے امتیوں کے بیچ میں رہوں اور میری امت کی خبر گیری کرتا رہوں۔ بس خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کی مزار مدینے میں رہے گی، ان کا جسم مدینے کے اندر رہے گا اور ہر پیر کو اور ایک روایت کے مطابق ہر جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اور روایت کے اندر ہے کہ جب ہمارے نبی کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارا نام بھی لیا جاتا، ہمارے باپ دادا کا بھی نام لیا جاتا۔ میرے بھائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچو، کبھی اتنا سوچو کہ جب میرے نبی کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہوگا، میرے باپ کا نام لیا جاتا ہوگا، میرے دادا کا نام لیا جاتا ہوگا اور جب ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے نبی کے سامنے کھولا جاتا ہوگا تو میرے بھائیوں نہ جانے ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، نہ جانے ہمارے نبی کے دل پر وہ کیسا پہاڑ ٹوٹتا ہوگا جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے نبی کے سامنے آتے ہوں گے۔ یقیناً ہمارے نبی کو خیال آتا ہوگا کہ اس امت
امت کے واسطے میں نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اس امت نے مجھے چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے کو اختیار کر لیا. آج اس امت نے عیسائیوں کے طریقے کو اختیار کیا. میرے بھائیو، آج ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہودیوں کا طریقہ اندر ملتا ہے، عیسائیوں کا طریقہ ملتا ہے. آج ہمارا ایک نوجوان جب سڑک پر نکلتا ہے تو میرے بھائیوں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ سے تعلق رکھتا یا کسی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں آپ سے کہتا کہ مبارک مہینہ ہے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، ایک پکا ارادہ کرو کہ ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائیں گے. ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائے، ایسے محمدی بن جائے کہ قیامت کے میدان میں جب ہم آگے بڑھتے ہو تو ہمارا نبی ہماری طرف آتا ہو اور خدا سے کہتا ہو، اے خدا اس سے کچھ مت پوچھنا، یہ تو میرا امتی آ رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 3 چیزیں چل رہی تھی، اس میں جو پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو. بذل الاستطاع، کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو. اور میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کیسی عجب قربانی انہوں نے پیش کی. روایت کے اندر ہے جب غزوہ بدر ہونے والا تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 313، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے اور غزوہ بدر شروع ہونے والا ہے. روایت کے اندر ہے کہ جب بالکل لڑائی کا موقع شروع ہوتا ہے، جنگ کا وقت شروع ہوتا ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این جنگ کا وقت شروع ہوتا، لڑائی بالکل قریب ہے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو، جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا. اے میرے صحابہ آگے بڑھو، جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بس ہمت کر کے آگے بڑھو. روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی، روایت کے اندر ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی، اور لکھا ہے کہ این جنگ کا وقت شروع ہوتا، لڑائی بالکل قریب ہے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو، جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا. اے میرے صحابہ آگے بڑھو، جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بس ہمت کر کے آگے بڑھو. روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی، روایت کے اندر ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی، اور لکھا ہے کہ 3 دن ہو گئے وہ صحابی نے کھانا نہیں کھایا تھا، جن کا نام ہے عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ. نام یاد رکھیے گا، عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تھا. بس تھوڑی دیر پہلے ہمارے نبی نے کچھ کھجور دیے تھے، وہ کھجور ہاتھ میں ہے اور ہمارے نبی اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ آگے بڑھو، آج خدا کی معافی سامنے ہے، خدا کی جنت سامنے ہے. روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابی کے ہاتھ میں کھجور ہے اور بڑے زور سے کہتے ہیں بخ بخ یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بخ بخ یا رسول اللہ، کہ واہ واہ اللہ کے رسول کیا خوشخبری بتائی ہے. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی ان کی طرف مڑ جاتے، ہمارے نبی دیکھتے ہیں کہ یہ عمرو ابن حمام 3 دن سے بھوکے ہیں اور ابھی بخ بخ واہ واہ کے نعرے لگا رہے. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ، ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ، کہ یہ تم واہ واہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو. وہ صحابی کی آنکھیں بھر جاتی، ہمارے نبی سے فرماتے ہیں رجاء ان اکون من اہلھا، جو معافی کا پیغام تم نے دیا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو جنت تم نے مجھے بتائی ہے اے نبی دعا کرو کہ خدا مجھے وہ جنت نصیب کرے. بس ہمارے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے، کہتے ہیں یا عمرو فإنک من اہلھا، اے عمرو آگے بڑھ جا، آج خدا تجھے جنت نصیب کر دے گا، آج خدا تجھے جنت نصیب کرے گا. قربان جائے وہ صحابی پر 3 دن سے بھوکے ہیں، ہاتھ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہے. روایت کے اندر ہے اس کھجور کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں لئن انا حییت حتی
حتی آکل تمراتی انہا لحیات طویلہ فرما بما کان معه من التمر ثم قاتل حتی قتل. مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور کھجور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ میں کھجور کھاؤں اور اتنی دیر زندہ رہوں تب تو یہ بہت لمبی زندگی ہے، میں تو چاہتا ہوں ابھی آگے بڑھوں، ابھی شہید ہو جاؤں اور ابھی خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤں. روایت کے اندر ہے کہ وہ جو کھجور تھی اس کو بھی کنارے پر رکھ دیتے ہیں اور یہ 3 دن کا بھوکا مسافر آگے بڑھتا ہے. روایت کے اندر ہے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک خنجر ان کے سینے میں لگتا ہے اور جب روح نکلتی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں، اے خدا تیرا وعدہ تھا، مرنے سے پہلے تو نے جنت بتا دیا، مرنے سے پہلے تو نے جنت کا نظارہ کروا دیا. میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو چاہتے ہیں. میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو قربانیاں ہم سنتے ہیں یہ بظاہر ہمارے لیے بڑی مشکل نظر آتی ہے. میرے بھائیوں، آج خدا کے واسطے گردن کٹانا مشکل، خون بہانا مشکل، بال بچوں کو چھوڑنا مشکل، لیکن میرے بھائیوں نبی کی صورت بنانا تو آسان ہے، نبی کے طریقے پر چلنا تو آسان ہے. ارے میرے بھائیوں، جو نبی کی صورت بنا لیتا ہے خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. جو نبی کی صورت بنا کر تو دیکھے خدا اس کو بھی معاف کر لیتا. کچھ دن پہلے ایک مسجد میں نے ایک واقعہ سنایا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے زمانے میں دعوت کا کام کرتے اور فرعون کو دعوت دیتے تو فرعون انکار کرتا تھا، بلکہ فرعون اتنا انکار کرتا تھا کہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تو رب ہوں، میں ہی تو خدا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعوت دی تو فرعون نے ارادہ کیا کہ اب حضرت موسیٰ کو ستایا جائے. اب اس نے ستانے کی بہت ساری اسکیمیں شروع کی، بہت سارے طریقے اختیار کیے کہ کسی طرح موسیٰ کو ستایا جائے. ان ساری اسکیموں میں ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ ایک انسان کو تیار کیا. فرعون نے ایک انسان کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، میں تجھے پیسے دوں گا، تیرا کام یہ ہے کہ بس تو موسیٰ جیسی نقل کرتا ہے ویسی نقل کرنا شروع کر دے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتے ویسا تو لباس پہن، موسیٰ جیسے چلتے ہیں ویسا تو چل، موسیٰ جیسے باتیں کرتے ویسے تو بات کر، تاکہ جب لوگ تجھے دیکھیں گے تو لوگ تجھے دیکھ کر موسیٰ کی مذاق اڑائیں گے. اور ایسے آدمی کو انگریزی میں جوکر کہا جاتا، مسخرہ کہا جاتا. اب فرعون نے ایک انسان کو اس کے لیے تیار کر دیا جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑائے. بس وہ آدمی کرتا بھی یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ بازار میں نکلتے تو یہ بھی بازار میں نکلتا اور موسیٰ کے ساتھ میں چلتا، وہی لباس وہی انداز، اور یہ دیکھ کر سارے لوگ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے اور حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ یہ کیا بلا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہ بھی میری نقل کرتا ہے اور اس طریقے سے ایک نبی کی مذاق اڑاتا ہے. روایت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ بہت دنوں کے بعد پھر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اور فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کا سارا لشکر بھی ڈوب گیا. روایت کے اندر ہے کہ جب فرعون ڈوبا ہے تو اس کے لشکر میں یہ مسخرہ بھی موجود تھا، یہ جو نقل کرنے والا یہ بھی موجود تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ دریا کے ایک کنارے پر ہے اور دوسری جگہ پر فرعون بھی ڈوب جاتا ہے، اس کا پورا لشکر ڈوبتا ہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب خبر ملتی ہے کہ فرعون بھی مر چکا، اس کے سارے لشکری بھی مر گئے، تو حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو موسیٰ کی نقل کرتا تھا یہ زندہ کھڑا ہے، یہ زندہ کھڑا ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک باقی ہے، کہتے اللہ ایک باقی ہے، تو نے تو کہا تھا میں سب کو ختم کر دوں گا، لیکن ایک جو میری نقل کرتا تھا وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ ہم نے تو اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے، ہم نے تو اس کو ہدایت دے دی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو کیسے ہدایت ملی؟ اس کی وجہ سے لوگ میری مذاق اڑاتے تھے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ وہ نبی کی شکل بناتا تھا، نبی کی صورت بناتا تھا، جو نبی کی صورت بناتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیو سوچو نبی کی صورت خدا کے یہاں کتنی پسند ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیو جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے، جس میں پہلی چیز تو جانی مالی قربانی کوئی بندہ پیش کرے، دوسری چیز ہے کہ فاقے کے وقت کوئی صبر کرے، اور تیسری چیز اللہ نے بڑی پیاری مانگی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تیسری چیز اللہ نے فرمائی
البکاء عند الندامہ. اللہ نے فرمایا اے میرے گنہگار بندے، اگر گناہ ہو جائے میرے سامنے رو لینا، میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ فرماتے مجھے بہت پسند ہے اگر کوئی بندہ میرے سامنے روتا ہے، اس کے آنسو کی اتنی میرے نزدیک قدر ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا. اسی لیے روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے دو قطرے بہت پسند ہیں. اللہ فرماتے ہیں قطرتان محبوبتان الی اللہ جل وعلا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، ایک خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں نکلے اور ایک آنسو کا قطرہ جو خدا کے ڈر سے نکل آوے. یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میرے بھائیوں، ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں ہر ایک نے خدا کے سامنے رونا سیکھا، خدا کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اتنا روئے کہ میرے بھائیوں خدا نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ کو معلوم ہوگا شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ جن کی بہت مشہور کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فارسی کے بہت بڑے امام تھے اور جن کی کتاب گلستہ اور بوستہ بہت مشہور ہے. شیخ سعدی بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرا مکہ جانا ہوا تو میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چوکھٹ پر ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، وہ کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے میں تو وہاں سے گزر رہا تھا تو میں سمجھا کہ یہ بوڑھا کوئی بہت بڑا گنہگار ہوگا، لگتا ہے کہ پوری جوانی گناہوں میں گزار دی ہے، اب بڑھاپا آیا ہے تو کعبے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے یہ خیال میرے دماغ میں آیا اور میں آگے بڑھ گیا. شیخ سعدی فرماتے یہ فجر کے بعد کا واقعہ تھا. اب آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جب ظہر کے وقت میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی اسی طریقے سے رو رہا ہے. وہ بوڑھا آدمی کعبے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر اسی طرح روتا ہے. شیخ سعدی فرماتے بوڑھا تھا، اس کا رونا دیکھ کر اب مجھے رونا آنے لگا. میں اس کے قریب گیا تاکہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس کو پوچھوں کہ آخر تو نے کون سا گناہ کیا. لیکن شیخ سعدی فرماتے میں حیران ہو گیا. جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اے خدا تو میرے گناہ کو معاف کر دینا. شیخ سعدی فرماتے اس کی یہ دعا سن کر میں اور حیران ہو گیا. میں آگے بڑھا، اس کے قریب چلا گیا. شیخ سعدی فرماتے تھوڑی دیر میں اس بوڑھے نے گردن اٹھائی تو میں حیران ہو گیا، اس لیے کہ وہ بوڑھا کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. وہ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. شیخ سعدی فرماتے ان کا چہرہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تو وہ مجھے کہنے لگے اے سعدی دنیا کی دولت پر مت اکڑ، خدا سے معافی مانگ لے، ایک آنسو بہا دے، خدا تجھے معاف کر دے گا. تو میرے بھائیوں جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو رونے کی ضرورت پڑتی تھی اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جن کی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت سے بالغ ہوئے وہاں سے لے کر وفات تک کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی، کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی. میرے بھائیو جس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو وہ تو خدا کے سامنے دھاڑے مار کر روتا ہو. اور میرے بھائیو ہم لوگ جنہوں نے آج نبی کے دل کو دکھایا، نہ جانے ہم نے صحابہ جس راستے کو لے کر چلے تھے، ایک ایک صحابی نے جو قربانی دی تھی، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا تھا. میرے بھائیو آج ہم نے ان کی عزت کا بھی خیال نہ رکھا. اس لیے میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب تو وقت آ گیا، اب خدا سے مانگو میرے بھائیو، خوب مانگو. رات کے اندھیرے میں اٹھ جاؤ، دن کے اجالے میں اٹھ جاؤ. یہ رمضان کے 24 گھنٹے مغفرت کے گھنٹے ہیں میرے بھائیو. جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے خدا ہماری جھولی بھر دے گا. اس لیے پکا ارادہ کرو میرے بھائیو، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس لیے نکالو کہ تنہائی میں بیٹھے ہو، تم ہو اور تمہارا خدا ہو. ارے میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے یا نہیں؟ بھائی بخشے بخشائے تھے کہ نہیں؟ ہمارے نبی تو معصوم تھے، کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن روایت کے اندر ہے کہ ایک رات خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، دیکھو خدا سے کیسا تعلق ہے کہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. قریب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہے.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خدا کے سامنے بالکل غرق ہے اور خدا کی دنیا میں ہے. بس اب ہمارے نبی کو صرف خدا نظر آتا ہے. کیسی پیاری دعا ہوگی جو ہمارے نبی کی دعا ہوتی تھی. حضرت عائشہ آتی ہے اور آ کر کچھ کہتی ہے تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں من انتی, تو کون ہے؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول, میں عائشہ, میں آپ کی بیوی ہوں. ہمارے نبی فرماتے من عائشہ, یہ عائشہ کون ہے؟ اب حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا معاملہ کہ میں بیوی اور میرے بارے میں پوچھا جاتا کہ عائشہ کون ہے. تو عائشہ گھبرا کر کہتی ہے بنت ابی قحافہ بنت ابی بکر, میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. تو ہمارے نبی پوچھتے من ابو بکر, اے عائشہ یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا جاتی, وہاں سے نکل جاتی ہے. ہمارے نبی دعاؤں میں غرق ہے, رو رہے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول, رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا, رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا. قربان جائے اس نبی پر. کہتے ہیں کہ ایک گھڑی میری خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں. ایک گھڑی خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ صرف میں رہتا ہوں, میرا خدا رہتا ہے اور میں خدا کے سامنے اس امت کے واسطے روتا ہوں. میرے بھائیوں, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. صاحب البیت ادری بما فی, ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سے گناہوں کی عادت ہے اور کون سے گناہ وہ چھوڑنا چاہتا پھر بھی نہیں چھوٹتے ہیں. میرے بھائیو, اس کا ایک ہی راستہ ہے. قرآن کریم نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو اور معافی مانگو. یہ کہہ دو اللہ سے کہ اللہ یہ گناہ کی برائی میں جانتا ہوں, مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے, تو ہی مجھ سے گناہ چھڑاتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کی ذات تو بڑی ہے, بڑی قدرت والی ذات ہے. اللہ ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرمائے, سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجئے, درود شریف پڑھ لیجئے. الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة.
اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب النشر اللهم أجرنا من عذاب الحشر اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من المجرمين إني كنت من الآثمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ بڑے مجرم ہیں، اللہ بڑے پاپی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا، پروردگار عالم ہم نے بہت گناہ کیے مولا. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین ہم نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیا، دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیا کہ اللہ ہم نے بڑے بڑے پاپ کیے مولا، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے مولا، ہم گناہ کرتے تو گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے مولا. کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے مولا، ہم گناہ کرتے تو گناہ پر پردہ ڈال دیتا. اے اللہ تو ہمارے گناہ کو ایسے چھپا دیتا کہ ہمارے قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. اے اللہ ہم سے ہاتھ ملانے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. اے اللہ ہم سے بات کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. الہ العالمین تو بڑا کریم ہے مولا، تو بڑا رحمان ہے مولا، تو بڑا رحیم ہے مولا. اے اللہ تو بڑا دینے والا ہے مولا، اے اللہ تو بڑا دینے والا ہے مولا. کہ اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی مولا. الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف کر دے مولا. اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا مولا. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے مولا. اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا مسجود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. یہ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے کریم آقا معاف فرما دے. اے اللہ تو ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے مولا. اے اللہ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں مولا کہ تو نے جب تیرے کلام پاک کو شروع کیا تو اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا. اے اللہ تو نے اپنے آپ کو کریم کہا. اے اللہ کریم اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے. کہ اللہ کریم اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے. اے اللہ رحمان اس کو کہا جاتا ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ رحیم اس کو کہا جاتا جو اپنے چھوٹوں کی غلطی کو کبھی نہیں دیکھتا. اے اللہ ہم تیرے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں مولا. الہ العالمین ہم تیرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مولا. اے اللہ تیری طاقت کا ہمارے سامنے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا مولا. الہ العالمین ہم کمزوروں کو عذاب دے کر تجھے کیا ملے گا مولا. اے اللہ ہم کمزوروں کو عذاب دے کر تجھے کیا ملے گا مولا. الہ العالمین تو ہم سے کوئی امتحان مت لے مولا. اے پروردگار تو ہم سے کوئی امتحان مت لے مولا. اے اللہ تجھے جو امتحان لینا تھا تو نے نبیوں سے لے لیا، جو امتحان لینا تھا صحابہ سے لے لیا، جو امتحان لینا تھا تجھے اولیاء سے لے لیا. اے اللہ ہم جیسا کوئی امتحان میں مت مبتلا کر مولا. اے اللہ ہم تجھے کیا امتحان دیں گے مولا. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے مولا، کچھ نہیں ہے مولا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، قرآن کریم میں پڑھا کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا مولا. اے اللہ قیامت کے دن تو ہمارے نامہ اعمال کو کھولے گا. اے اللہ آج بھرے مجمع میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں مولا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا. اور اے اللہ تو ہمارا نامہ اعمال مت کھولنا مولا. اے اللہ میرا بھی نامہ اعمال مت کھولنا، کسی کا نہیں کھولنا مولا. اے اللہ اس لیے کہ مولا میں کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن میں میرے بارے میں جانتا ہوں مولا کہ میرے نامہ اعمال میں صرف تجھے گناہ نظر آئیں گے مولا، صرف گناہ نظر آئیں گے مولا. اے اللہ گناہ کے سوا کچھ نہیں مولا. اے اللہ گناہ کے سوا کچھ نہیں مولا. الہ العالمین معاف فرما دے. اے اللہ میں بڑا پاپی ہوں مولا، بڑا مجرم ہوں مولا. اے اللہ تیرے سامنے آ گیا مولا. اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا. اے اللہ تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے اتنے بڑے بڑے پاپیوں کو کیوں معاف کیا تھا. اے اللہ ہمارا دل کبھی کبھی کہتا ہے کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. اے اللہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ خدا
نہیں مولا، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، تو معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے الہ العالمین، معاف فرما دے اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے کہ الہ العالمین معاف کر دے مولا، اے اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا مولا، اے اللہ تیری رحمت اتار دے مولا، اے اللہ اتار دے مولا، اے اللہ تو دیکھ مولا کتنا العالمین معاف فرما دے اے اللہ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، اے اللہ تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے اتنے بڑے بڑے پاپیوں کو کیوں معاف کیا تھا، اے اللہ ہمارا دل کبھی کبھی کہتا ہے کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا، اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا، اے اللہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ خدا تجھے نہیں بخشے گا، لیکن اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، تو معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے الہ العالمین، معاف فرما دے اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے کہ الہ العالمین معاف کر دے مولا، اے اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا مولا، اے اللہ تیری رحمت اتار دے مولا، اے اللہ اتار دے مولا، اے اللہ تو دیکھ مولا کتنا بڑا مجمع بیٹھا مولا، مولا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی ہوگا جس سے تجھے پیار ہوگا مولا، اے اللہ میرے گناہ کی وجہ سے کسی کو معروف مت کر مولا، اے اللہ میرے گناہ کی وجہ سے کسی کو معروف مت کر مولا، اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مولا، کوئی تو تیرا ولی ہوگا جو رات کو تیرے سامنے اٹھ اٹھ کر روتا ہوگا مولا، راتوں کو تیرے سامنے بل بلاتا ہوگا مولا، اور اے اللہ جب وہ بل بلاتا ہوگا تیری رحمت جوش میں آتی ہوگی، اے اللہ اسی کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے الہ العالمین، معاف فرما دے کہ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ جس زمین پر تیرے نبی کا نام لیا جائے، جس زمین پر تیرے خدا کا نام لیا جائے، وہ اے اللہ جس زمین پر تیرے نبی کا نام لیا جائے، جس زمین پر تیرا نام لیا جائے، اے اللہ وہاں تو رحمتیں اتارتا ہے مولا، ساری رحمتوں میں ہمیں بھی ڈال دے اے اللہ، ساری رحمتیں ہمیں بھی لٹا دے الہ العالمین، تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ، تو معاف فرما دے اے اللہ، معاف فرما دے اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ڈال اے اللہ، تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا مولا، کہ اللہ کیا ضرورت تھی تیرے نبی کو ہر نماز کے بعد ہمیں یاد کرتے تھے مولا، ہر نماز کے بعد ہمیں یاد کرتے تھے مولا، اے